دوستو، ہم اور آپ میرا سید علی ولی اللہ کی درگاہ میں متھا ٹیکنے جاتے ہیں۔ ان کے جیون کے کچھ کرامات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو حقیقت ہے، سچائی ہے۔ میں اپنی مرضی سے، اپنے من سے کوئی بھی غلط جانکاری نہیں پیش کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے آگے بھی آنے والی سی ڈی میں آپ کو ان کے اور کرامات کی جانکاری دیتا رہوں گا۔ منا مشرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاج رکھو میری، او لاج رکھو میری، کر دو بھلا میرا سید علی۔ آپ کے سامنے پہلی بار مانڈو گڑھ کی جنگ پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جب کبھی بھی کوئی ظالم انسانیت کا دشمن، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والا، عام انسانوں کو تکلیف دینے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا جس دور میں پیدا ہوا، اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالی نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی ظالموں کو اور انسانیت کے دشمنوں کو مٹا ڈالا، خدا کی پہچان بنائی اور ان کے اصولوں پر چلنا سکھایا۔ نبیوں کے دور کے بعد بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ظالموں کا ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس دور میں اللہ تعالی کوئی نہ کوئی بزرگ آنے دین ولی اللہ کو اس ظالم کو مٹانے کے لیے بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین رضی الہی عنہ، جن کی قربانی دنیا قیامت تک یاد رکھے گی، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں امام حسین رضی الہی عنہ کو چاہنے والے نہ ہو۔ امام حسین رضی الہی عنہ کے 10ویں امام گھرانے کی اولاد میں سے سید علی میرا داتار ہیں۔ آج جس ملک کا نام ہندوستان ہے، اسے ہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب کوئی ظالم بادشاہ ہوا، تب اللہ تعالی نے ولی اللہ کو مسیحا بنا کر بھیجا۔ اس سی ڈی میں سید علی میرا داتار کے جیون کی سچی داستان کو آپ سبھی لوگوں تک پہنچانے کا پریاس کیا گیا ہے۔ داتار کا گھرانہ حسینی گھرانہ ہے۔ آپ کی پیدائش چاند رات کی ہے۔ آپ کی شہادت محرم 29 چاند رات کی ہے۔ رمضان عید کے دن آپ کی مزار پر عرس ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش کا دن بہت ہی شان سے مناتے ہیں۔ آپ احمد آباد کے خانپور سید باڑہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شہادت محرم کی 29 تاریخ کو ہوئی۔ اس دن آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ سید علی کے دادا جان سید علم الدین اپنے والد صاحب سید دارین علیہ کے ساتھ لکھنؤ ضلع کے کڑاہ گاؤں میں بخارا سے ہندوستان آئے۔ وہاں سے گجرات کے احمد آباد شہر میں آئے اور وہاں پر قطب عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں احمد آباد کا بادشاہ احمد شاہ تھا۔ قطب عالم جی علم الدین دادا جان کی ملاقات بادشاہ احمد شاہ سے کرائی۔ احمد شاہ نے انہیں خانپور میں رہنے کے لیے جگہ دی اور انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ علم الدین کے صاحبزادے دوست محمد کا نکاح سبے برہانی کی بہن عائشہ بی بی سے ہوا، جنہیں ہم جنتی ماں راستی اماں کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا سارا گھرانہ ولیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دوست محمد بہت ہی بہادر تلوار باز تھے۔ جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی، ان کی فتح اوشیہ ہوتی تھی۔ اس لیے احمد شاہ کی نگاہوں میں آپ کے لیے بہت عزت تھی۔ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ خانپور میں رہتے تھے۔ وہاں آپ کو لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام ابو محمد رکھا گیا۔ اس کے کچھ سالوں بعد رمضان عید کی چاند کے دن میرا سید علی داتار کی پیدائش ہوئی۔ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور برستا تھا۔ آپ پیدائش سے ہی ولی تھے۔ آپ 3 مہینے کے تھے، تب احمد شاہ نے علم الدین سے کہا
पाटन गांव में उसके आसपास भील और डाकुओं ने बहुत आतंक मचा रखा है। इसलिए दोस्त मोहम्मद को वहां भेजा गया। दोस्त मोहम्मद पाटन नगरी गए। उस वक्त उनावा का नाम लीलापुर था। लीलापुर होकर पाटन आना जाना था। इस वजह से आपने लीलापुर में रहने के लिए मकान बनवाया। भीलों और डाकुओं को पकड़कर अहमदाबाद भेजा गया। उस दौरान मेवासन पर चढ़ाई की। मेवासन का राजा हार गया और पूरा कबीला यहां आराम से रहने लगा। सैयद अली 9 महीने और 16 दिन के थे। तभी आपकी मां, जन्नती मां रास्ती अम्मा का विशाल हो गया। जुम्मा 16 रजब सन 880 हिजरी सैयद अली की देखरेख दौलत बीबी उर्फ दामा अम्मा और दादी अम्मा ने की। सैयद अली की करामात बचपने में ही जाहिर हो गई थी। आप छोटे थे। आप दूध पीने के लिए रोने लगे। दामा अम्मा ने सैयद अली को गले से लगाया और अल्लाह से दुआ की कि अगर मुझे दूध आता तो सैयद अली को जरूर पिलाती। आपकी दुआ अरसे आजम तक पहुंची और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और दामा अम्मा को दूध आने लगा। दामा अम्मा ने सैयद अली को दूध पिलाया। करामात देखकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह के वली हैं। सैयद अली के वालिद साहब दोस्त मोहम्मद उर्फ डोसू मियां ने दामा अम्मा से निकाह किया। दामा अम्मा, दादी अम्मा, दादा जान के हाथों सैयद अली की परवरिश हुई। तालीम अपने दादा जान से अहमदाबाद में हासिल की। आप बड़े ही नेक और परहेजगार थे। ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे। उस जमाने में कोई भी तकलीफ वाला उनके पास आता तो आप खुदा से दुआ करते, दुआ कबूल हो जाती, तकलीफ दूर हो जाती। आपकी सोहबत में कई लोग ईमान ले आए। आप वही काम करते जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक होता। दुनिया वालों को अल्लाह की सही पहचान बताते। इमाम हुसैन रद्दी इलाही अनहु को आप बहुत चाहते थे। आपके दिल में भी ये जज्बा था कि मुझे भी शहादत हो, मैं भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। जहां भी आप जाते, आपके अखलाक देखकर लोग नसीहत हासिल करते। आपकी पूरी जिंदगी राह खुदा में गुजरी। अहमद शाह का बेटा महमूद बैगड़ा गद्दी पर बैठा। महमूद बैगड़ा बहुत बहादुर था। उसने कई किले फतह किए, कई गढ़ फतह किए। इस वजह से बैगड़ा के नाम से मशहूर हुआ। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद लोधी बादशाह की हुकूमत थी। एक शख्स मोहम्मद लोधी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया, जहां पनाह, मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडवगढ़ है। 70 किलोमीटर की हद में बसा हुआ है। मांडवगढ़, जिसमें 12 छोटे छोटे गांव हैं, उसमें मांडवगढ़ के राजा मेहंदी की हुकूमत है। राजा मेहंदी बहुत ही खूंखार, जालिम, क्रूर और इंसानियत का दुश्मन जादूगर है। वो किसी मजहब को नहीं मानता। उसने अपने महल में एक 24 फुट का देव बना रखा है। उसका रोजाना उसूल है कि एक इंसान का कत्ल करके उसके खून का तिलक उस देव पर लगाता है और अपने माथे पर भी खून का तिलक लगाता है। हर दिन उसको एक इंसान की बलि चढ़ाना उसका उसूल है। उसने अपने कैद खाने में कई इंसानों को बंदी बनाकर रखा है। उसके पास बड़े तांत्रिक और जादूगर हैं। उसके किले पर जो भी बादशाह लड़ाई करने चढ़ाई करता है तो उसे हार का मुंह देखना पड़ता है। उस जादूगर के जुल्म से दूर दूर के लोग परेशान हैं। उस शख्स ने मांडवगढ़ की सारी दास्तान बादशाह मोहम्मद लोधी को सुनाई। मोहम्मद लोधी ने उस शख्स को कहा, इस वक्त अहमदाबाद की गद्दी पर महमूद बैगड़ा का नाम एक बादशाह है। वो बहुत बहादुर है।
اس نے کئی جگہ فتح حاصل کی ہے، اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں، اسے دے دینا۔ محمد لودھی نے اس شخص کو خط لکھ کر دیا۔ اس خط میں مانڈو گڑھ کے تمام حالات بیان کیے گئے، مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی لکھ دیا۔ اس شخص نے احمد آباد جا کر محمود بیگڑا کو خط دیا۔ خط پڑھنے کے بعد محمود بیگڑا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی۔ دوست محمد کو سندیش بھیجا کہ 250 گھوڑے لے کر آپ یہاں آ جاؤ۔ دوست محمد بھی اناوا سے احمد آباد آ کر محمود بیگڑا سے ملے۔ 12,000 سپاہی مانڈو گڑھ کی چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ محمود بیگڑا کی فوج مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کے قریب پہنچی، ادھر پڑاؤ ڈالا۔ جب مانڈو گڑھ پر چڑھائی کی تو پورے مانڈو گڑھ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کچھ سالوں تک جنگ چلتی رہی، کسی کو فتح نہیں ملی۔ بادشاہ محمود بیگڑا پریشان تھا، آخر ماجرا کیا ہے کہ فتح نہیں مل رہی ہے؟ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو رو کر دعا مانگتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فتح نہیں ملتی۔ پھر جانکاروں کو بتایا۔ جانکاروں نے کہا کہ آپ کی فوج میں ایک شخص ہے، علم الدین، ان کے پوتے جن کا نام سید علی ہے، ان کے ہاتھوں انشاءاللہ مانڈو گڑھ کی فتح ہوگی۔ ادھر سید علی کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ان کی شادی شاہ عالم کی بیوی کی چھوٹی بہن، ان کا نام بی بی حاضرہ تھا۔ پورا گھرانہ سید علی کی شادی کی خوشی منا رہا تھا۔ ادھر محمود بیگڑا نے سید علی کے دادا جان علم الدین کو کہا کہ مانڈو گڑھ کی فتح ہمیں سید علی کے ہاتھوں ہوگی، سید علی کو یہاں بلائیے۔ دادا جان نے سید علی کو خط لکھا، خط کا کوئی جواب نہ آیا، کوئی خط سید علی تک پہنچا ہی نہیں۔ سید علی کے بڑے بھائی ابو محمد اور داما اماں کے ہاتھوں جو خط آتے وہ چھپا لیتے، کیونکہ سید علی میرا داتار کی شادی ہونے والی تھی۔ جب کئی دنوں تک خط کا جواب نہیں آیا تو بادشاہ اور علم الدین بہت فکر مند ہوئے۔ دودھ کے ہاتھوں خط بھیجا۔ دودھ کی ملاقات سید علی سے ہو گئی۔ دودھ نے پیغام سید علی کے ہاتھوں میں دیا۔ سید علی کو خط پڑھ کر تمام حالات معلوم ہوئے۔ سید علی اپنی والدہ داما اماں کے پاس آئے، بڑے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ اپنی والدہ کو خط بتایا اور پوچھا کہ پہلے بھی مجھے خط آئے، وہ مجھے کیوں نہیں بتائے؟ دادا جان نے مجھے بلایا ہے، مانڈو گڑھ میں جو کچھ سالوں سے جنگ ہو رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ امی جان، آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ داما اماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سارے خط چھپا دیے۔ سید علی نے کہا، میں نبی کے آڑ میں سے ہوں، آپ مجھے خوشی سے رخصت کیجئے کہ میں دین اور ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ مانڈو گڑھ کا جو راجا ہے وہ ہر دن انسانوں کا قتل کر کے ان کے خون کا تلک اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے۔ اس کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے۔ داما اماں نے کہا، جب یہی خدا کی مرضی ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہوں اور اپنا دودھ بھی معاف کرتی ہوں۔ داما اماں نے اپنے لختے جگر کا ماتھا چوما اور بڑے بھائی نے سید علی کو جانے کی اجازت دی۔ اللہ کی راہ میں سید علی نکل پڑے۔ اناوا تالاب کے پاس آ کر آپ نے مسواک کیا، وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی اسی جگہ آپ نے مسواک گاڑ دیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اگر میں راہ للہ میں شہید ہو جاؤں تو اس جگہ مجھے دفنایا جائے۔ اناوا سے نماز پڑھنے کے بعد آپ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر اپنے دادا جان سے ملے۔ رات کو زور کی آندھی چلی، طوفان آیا، جتنے بھی خیمے تھے سب اڑ گئے۔ ایک خیمہ باقی تھا جس میں سید علی اور دادا جان کلمے پاک پڑھ رہے تھے۔
بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا طوفان آیا کہ سارے خیمے اڑ گئے، ایک خیمہ باقی تھا، ضرور سید علی آ چکے ہیں۔ بادشاہ خیمے میں آ کر سید علی سے ملے، ان سے مل کر خوش ہوئے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ضرور فتح ہوگی۔ بادشاہ نے سید علی سے ملنے کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ قصہ سننے کے بعد سید علی نے کہا، خدا کی یہی مرضی ہے تو ہم مانڈو گڑھ کے راجا کو صحیح راستے پر لائیں گے، اگر نہ مانا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بادشاہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری فتح ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہاں سے رخصت لینے کے بعد صرف 125 گھوڑوں کے ساتھ نکل پڑے۔ جب راستے میں ندی ملی، آپ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ندی نے آپ کو راستہ دے دیا۔ جب آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کاکڑا کوہ کے پاس میں پہنچے، آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ کاکڑا کوہ کے پاس سے ہی قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی۔ سید علی نے 18 فٹ کی دیوار کو گھوڑے کی چھلانگ لگا کر پار کر لی۔ اس جگہ پر گھوڑے کی ٹاپ کے نشان پتھر پر آج بھی موجود ہیں۔ کاکڑا کوہ سے قلعے کے اندر جانے کے لیے آپ نے سرنگ بنوائی۔ سرنگ کے راستے ان کی فوج اندر آئی۔ جب سید علی مانڈو گڑھ کے قلعے پر پہنچے تو مانڈو گڑھ کے راجا کے سپاہیوں نے ان کو دور سے دیکھا۔ آپ کا چہرہ مبارک نور سے اتنا روشن دکھائی دیتا کہ دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھتے تھے۔ سپاہیوں نے راجا کو اطلاع دی کہ ایک گھوڑ سوار کچھ ایسا ہے کہ ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ راجا اپنے سپاہیوں پر غصہ ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ دائمہ محل اور جہاز محل پر جتنے تانترک ہیں ان کو حکم دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئیں ان کو اپنی جادو کی طاقت سے قید کر دے۔ جتنے بھی جادوگر تانترک سید علی کے سامنے آئے ان کا کوئی بھی جادو سید علی پر نہیں چلا۔ جادوگر بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کون فرشتہ ہے جس پر کوئی جادو ہمارا نہیں چلتا۔ سید علی جادوگروں اور سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ بہت جنگ ہوئی۔ سید علی کی بازوؤں میں علی کی طاقت تھی۔ جنگ کے درمیان جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا آپ نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر بہت سے سپاہی اپنا ایمان لے آئے۔ سید علی جنگ کرتے ہوئے راجا کے محل تک پہنچے۔ جہاز محل جہاں سے بیٹھ کر راجا مہندی اپنی جادو کی نگری چلاتا تھا، اسی جہاز محل میں ایک 24 فٹ کا دیو تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ جب سید علی جہاز محل میں پہنچے ان کا سامنا راجا مہندی سے ہوا۔ سید علی کو دیکھ کر راجا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ دونوں کے بیچ جنگ ہونے لگی۔ مہندی راجا کافی زخمی ہو گیا۔ اس نے دیکھا اور اسے محسوس ہو گیا کہ اس کی ساری جادو کی نگری ختم ہو گئی۔ اس کے سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کئی سپاہی ختم ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ موقع دیکھ کر راجا مہندی جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قلعوں پر نشان لگا دیے۔ سید علی میرا داتار کا پرچم جہاز محل میں لہرانے لگا۔ مانڈو گڑھ میں سید علی کی فتح ہو گئی۔ سید علی مہندی راجا کو ڈھونڈتے ہوئے نیل کنٹھ محل پہنچے۔ نیل کنٹھ میں جو سپاہی تھے وہ سید علی کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ سید علی نے کہا، ڈرو نہیں، تم مجھے راجا کا پتہ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سپاہیوں نے کہا، مہندی راجا لوہانی گفا میں جا کر چھپا ہے، آپ وہاں جائیے۔ سید علی راجا کو ڈھونڈتے ہوئے لوہانی گفا میں پہنچے۔ راجا اپنے آپ پچھتانے لگا۔ سید علی کو دیکھ کر پھر کانپنے لگا۔ سید علی نے جا کر راجا کی چوٹی پکڑ لی، کیونکہ راجا کا سارا جادو اس کی چوٹی میں ہی تھا۔ راجا کی چوٹی پکڑ کر سید علی نے راجا سے کہا، تم ہر دن ایک انسان کا قتل کرتے ہو اور اپنے دیو کو اس کا تلک لگاتے ہو، تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو،
زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھوں میں ہے، یہ سارے غلط کام چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ راجا نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے بخش دو گے، پھر بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ سید علی نے راجا کو بہت سمجھایا لیکن راجا نہیں مانا۔ آخر سید علی نے راجا کی چوٹی کاٹ ڈالی۔ راجا نے کہا، آپ میری چوٹی کو اپنے قدموں میں دفنانا تاکہ تا قیامت تک دنیا کو معلوم ہو کہ ایک خطرناک جادوگر کی نگری کو آپ نے مٹا ڈالا۔ باتوں باتوں میں جادوگر راجا نے سید علی کے ساتھ دھوکا کیا، ان کی گردن پر تلوار چلا دی اور انہیں شہید کر دیا، لیکن آپ کا دھڑ مبارک لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے راجا کے 3 ٹکڑے کر ڈالے اور سید علی میرا داتار شہید ہو گئے۔ جس دن سید علی میرا داتار شہید ہوئے وہ جمعہ کا دن صفر مہینے کی چاند رات ہجری 898 امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے اور سید علی میرا داتار 29 محرم کو شہید ہوئے۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ جس جگہ پر سید علی میرا داتار شہید ہوئے تھے اس جگہ پر پھولوں کا ڈھیر لگ گیا۔ سید علی میرا داتار کی شادی ہونے والی تھی اور وہ انسانیت کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ سید علی نے خواب میں آ کر دادا جان کو بصارت دی کہ مانڈو گڑھ کی فتح ہو چکی ہے اور ہم خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ مانڈو گڑھ کے لاہانی گفا سے مجھے لے جا کر اناوا میں دفنائیں، میرے قدموں میں راجا کی چوٹی کو دفنائیں۔ علم الدین نے خواب کی باتیں بادشاہ کو بتائیں۔ بادشاہ نے علم الدین کو کہا کہ میں آپ کے غم میں برابر شریک ہوں۔ بادشاہ اور دادا جان اپنے سپاہیوں کے ساتھ لوہانی گفا پہنچے۔ گفا کے باہر سید علی کا لال گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ گھوڑا دادا جان کو سید علی کے پاس لے گیا۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جس جگہ سید علی شہید ہوئے تھے اس جگہ پھولوں کا ڈھیر لگا تھا۔ سید علی کو وہاں سے نکال کر عالمگیر مسجد کے پاس لے گئے۔ یہاں آپ کو صندوق میں رکھ کر اونٹ پر احمد آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پر آ کر اونٹ رک گیا۔ بہت کوشش کرنے پر بھی اونٹ آگے نہیں بڑھا۔ سوار نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گاؤں ہے اناوا۔ سوار وہیں رک گیا جہاں سید علی نے مسواک گڑائی تھی۔ آپ کے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ تمام رشتہ دار آئے۔ آپ کی داما اماں، بڑے بھائی ابو محمد، دادا جان اور بادشاہ محمود بیگڑا بھی پہنچ گئے۔ نماز پڑھی گئی اور انہیں دفنا دیا گیا اور راجا کی چوٹی کو آپ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس لوہانی گفا میں سید علی شہید ہوئے وہاں میٹھے پانی کا جھرنا بن گیا تھا۔ آج بھی وہاں جھرنا بہتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستی بستہ ہو حاضری دربار دستی بستہ ہو حاضری دربار زیب مسند ہے سامنے سرکار بھیج کر آپ پر درود و سلام لے مرادیں اپنی اپنی خواہش و عام ورد سید علی ہو صبح شام ہے وہ دانا جو سمجھے اپنا ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم جلوے جہور حق کے میرا سید علی فردوس کے چمن میں سب غل کی یہ کلی ہے اولاد سے علی کے گل فاطمہ کے گھر کے روشن ہوئے جہاں میں ولیوں کے یہ ولی ہے درگاہ پہ جو کوئی آوے مقصد مراد پاوے خوشحال ہو گھر کو جاوے راز خفی جلی ہے روزے پہ نور بر سے جنت پڑی صدائیں محبوب ہے خدا کے سچے سید علی ہے آسے
بجن بلا کو ایک پل میں لا جلاوے دردی کی خود دوا ہے مرضی کے یہ شفیع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی شام درگاہ علی مدام برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی خادمان وسوالیوں کی سلامتی یا علی یا علی یا علی لا إله إلا هو يذكر الذين آمنوا ويعملون سبحان الله ويشكرون بسيفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله